ابو بکر صدیق کی صحابیت کا منکر رافضی. ہمارے پاس دین وہی ہے جو صحابہ سے پہنچا، علماء سے پہنچا، فقہاء سے پہنچا، ادھر پہنچا، ہمارے لوگوں نے اکابرین سے پہنچا. اہل البیت کا نام ہی نہیں ہے. قرآن مجید ہم تک اہل البیت علیہ السلام نے پہنچایا، انہی کے صدقے اور طفیل ہم تک آج تک قرآن مجید محفوظ ہے. انہوں نے شہادتیں دی ہیں. امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو تم بھول گئے؟ یہ جو مجھ پر باتیں کی جاتی ہیں نا کہ میں شیعوں کے اوپر تنقید کیوں نہیں کرتا، ان سے اختلاف کیوں نہیں کرتا، ان سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر آج جو شیعہ لوگ ہیں وہ باغی گروہ کو اپنا امام بنا لیں اور فئہ باغیہ کے مناقب اور فضائل پڑھنا شروع کر دیں اور یزید اور اموی خاندان اور ان کے اقتدار کی دفاع کریں تو میں سب سے پہلی صف میں شیعوں کے خلاف ہوں گا. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ ومن والہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو حضرات یوٹیوب پر سوشل میڈیا پر میری ویڈیوز دیکھتے ہیں تو ان کے ذہن میں میرے عقائد و نظریات اور افکار کے حوالے سے کچھ سوالات ان کے ذہنوں میں پیدا ہوئے، اور یقینی بات ہے کہ انسان جب کسی کی گفتگو کو سنتا ہے اور علمی لیکچر سنتا ہے تو اس پہ سوالات ذہن میں آتے ہیں. ایک سوال جو مجھے کافی سارے دوست احباب نے مجھ سے پوچھا ہے میسیجز پہ بھی، اور جب میری ملاقات ہوتی ہے خاص سنی ہو یا شیعہ، تو یہ سوال مجھ سے ضرور کیا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میری فکر اور میری نظریات کو میں خود ہی بہتر طور پہ بیان کر سکتا ہوں، اور یہی درست بات ہوتی ہے کہ ایک انسان اپنے قول و فعل کا ذمہ دار ہوتا ہے. اور ہماری اصول کا قاعدہ ہے کہ المرء یؤخذ باقرارہ، آدمی اپنے اقرار کے ساتھ پکڑا جاتا ہے کہ جو وہ اقرار کرتا ہے وہ قانونی اور شرعی طور پر اسی کا جواب دہ ہے. ان باتوں کا انسان جواب دہ نہیں ہوتا کہ جو انسان کی طرف منسوب کر دی جاتی ہیں. کوئی سمجھتا ہے، کوئی بولتا ہے، کسی کے ذہن میں کوئی بات آتی ہے، یا دوسرا شخص آپ کے بارے میں کچھ بات مشہور کر دے تو آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہوتے ہیں. میرے بارے میں اگر سوشل میڈیا پر ایک بات مشہور کر دی جائے تو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. میں صرف اسی بات کا ذمہ دار ہوں جو میں بولنا چاہ رہا ہوں، اور یہ ہر ایک شخص کے بارے میں یہی ہماری سوچ ہونی چاہیے، اور اسی طرح سے ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے. تو جو سوال ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ مفتی صاحب آپ کی ویڈیوز میں اکثر سنی فکر کے اوپر سوالات ہوتے ہیں، ان پہ تنقید ہوتی ہے، اور آپ کی فکر، آپ کا نظریہ، آپ کی ویڈیوز دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ شیعہ عقائد، شیعہ فرقہ وہ حق کے اوپر ہے، وہی صحیح ہے، اور سنی ٹھیک نہیں ہے، ان پر آپ تنقید کر رہے ہوتے ہیں. ایک بات آپ کی ویڈیوز سے یہ معلوم ہوتی ہے. دوسری آپ کی گفتگو سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ خود کو سنی کہتے ہیں، شیعہ کہلانا پسند نہیں کرتے. اس کی کیا وجہ ہے؟ جب آپ کی ساری گفتگو وہ سنی فکر کو کرٹیسائز کرنے کے اوپر مبنی ہے، ان پہ تنقید ہے، اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ شیعہ ٹھیک ہے، تو پھر آپ شیعہ کیوں نہیں ہو جاتے؟ ابھی تک کیوں آپ خود کو سنی کہتے ہیں اور اسی فکر کے اوپر قائم ہیں؟ یہ دو سوال ہیں، اور یہ دو سوال مجھ سے صرف ناسبیوں نے نہیں کیے کہ جو مخالفین ہیں یا جو اہل البیت علیہ السلام سے بغض و عداوت رکھتے ہیں اور یا ان کو قابل اتباع نہیں سمجھتے، انہوں نے یہ سوال کیا. نہیں، یہ سوال مجھ سے ایک معتدل سنی نے بھی کیا ہے، اپنے دوست احباب نے بھی کیا ہے، اور ان دوستوں نے بھی کیا ہے کہ جو سنی نہیں ہے، شیعہ مکتب سے تعلق رکھتے ہیں. مفتی صاحب آپ شیعہ کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے اس کی کیا بات ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ سنیت پر اکثر ناصبیت کا غلبہ رہا ہے شروع دور سے لے کر آج تک، اور امویہ زمانے کے اندر اس کی ایک پوری تاریخ ہے، تو میں یہ دونوں کے لیے یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تاکہ میری گفتگو آپ کے لیے سند ہو، کہ آپ کسی کے سامنے پیش کر سکیں اور آپ بتا سکیں کہ مفتی صاحب کا اس بارے میں کیا خیال ہے، وہ کیا سوچتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو پہلے تو میں ناصبیوں کے لیے یا ان لوگوں کے لیے کہ جو شیعہ نہیں ہیں ان کے لیے میں جواب ریکارڈ کرتا ہوں، یا میرے سنی احباب کے لیے، سنی دوست احباب کے لیے. بات یہ ہے کہ یہ بات بالکل درست ہے کہ میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں سنی نہیں ہوں اور میں شیعہ ہوں. کبھی نہیں کہا. میں نے
اس بارے میں تفصیل کے ساتھ بتایا ہے، اور ہمیشہ کہتا ہوں کہ میری تربیت، میری پیدائش، میرا اٹھنا بیٹھنا، میری تعلیم وہ سنی معاشرے میں، سنی مدرسے میں، سنی اساتذہ سے ہوئی ہے، اور میں ابھی بھی جس فکر پہ قائم ہوں اسے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ سنی فکر ہے، شیعہ فکر نہیں ہے، یعنی شیعہ عقائد، شیعہ مسلک وہ نہیں ہے میرا، نہ اس کو میں نے اپنایا ہے، نہ میں اس پر ہوں۔ اگر آپ اس بات کو شیعت کہتے ہیں کہ میں امام علی کو علیہ السلام کہتا ہوں، یا اہل البیت کو علیہم السلام کہتا ہوں، یا امام علی کو امام کہتا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کائنات میں سب سے افضل وہ امام علی کو مانتا ہوں، یا میں اصحاب کسا کو طاہر، مطہر اور محفوظ و معصوم مانتا ہوں، جس طرح کہ اہل البیت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اصحاب کسا کے لیے کہ ان کو پاک و پاکیزہ کر دیں۔ تو اس وجہ سے اگر آپ مجھے شیعت کا نام دے دیں، یا یہ کہیں کہ یہ باغی گروہ یا باغی گروہ کے جو امام ہیں ان کے لیے، ان کو میں کہتا ہوں کہ وہ جہنم کی طرف بلانے والے ہیں، جس طرح کہ بخاری سے معلوم ہے 2812، اگر ان بنیادوں پر آپ مجھے شیعت کا لفظ دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، ان مسئلوں میں واقعتاً یہی نظریات رکھتا ہوں اور آپ مجھے شیعہ کہہ سکتے ہیں ان باتوں میں، لیکن حقیقت یہ ہے میرے بھائیوں کہ یہ شیعت نہیں ہے، شیعہ کے اپنے عقائد ہیں، ان کے پوری ایک فقہ موجود ہے، اور جس کی اکثری مسائل سے ہم لا علم ہیں۔ میں ہی کیا، ہمارے ہاں جو بھی اہل سنت، خواہ دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں یا اہل حدیث ہوں، ان کے مدارس میں جو نصاب پڑھایا جاتا ہے اس میں فقہ جعفریہ کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یعنی تعلق ہی نہیں سے مراد یہ ہے کہ اس کو نہیں پڑھایا جاتا۔ فقہ شافعیہ کے مسائل، امام شافعی کے اختلافات بتائے جاتے ہیں، زفر بن حذیل کے بتائے جاتے ہیں، محمد بن الحسن شیبانی کے، یہ قاضی ابو یوسف کی باتیں ہوتی ہیں، امام حنیفہ کے فتاوی، لیکن امام جعفر الصادق علیہ السلام ان کی فقہ کا دور دور تک فقہ کی حیثیت میں اس کو نہیں پڑھایا جاتا۔ جامعۃ الازہر میں پڑھایا جاتا وہ الگ بات ہے، میں یہاں کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس لیے، اور میں بھی انہی مدارس سے پڑھا ہوں، میں ان مسائل کی اکثریت سے ناواقف ہوں کہ ان کے ہاں ان کی فقہ میں کیا مسائل ہیں، کیا تفصیلات ہیں، جس طرح کے دوسرے ناواقف ہیں میں بھی ناواقف ہوں۔ تو اس معنی میں آپ مجھے سنی ہی سمجھے، اس معنی میں آپ مجھے سنی سمجھے کہ میں نماز وہ امام حنیفہ کے طریقے پہ پڑھتا ہوں، جس طرح آپ نے بتایا ہے آپ کی فقہ کے موجود امام حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اسی طور پہ پڑھتا ہوں۔ سارے مسائل جو فروع کے اندر ہیں، نکاح، طلاق، شادی، بیاہ، خوشی، غم، نماز جنازہ، خطبہ عیدین، نماز کے اندر پڑھی جانے والی تسبیحات، یا مسائل کہ اگر نماز میں یہ بھول جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے، سجدہ سہو وغیرہ، یہ ساری جو فروع کی جو چیزیں ہیں، اس میں امام حنیفہ رحمہ اللہ کی پیروی کرتا ہوں کہ جو آپ کی فقہ کے اندر ہے، اور اس کی ڈیٹیل جو فقہ جعفریہ میں ہے اس سے ناواقف ہوں، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو اب شیعیت ان باتوں کا نام نہیں ہے کہ جو میں آپ کو کہوں کہ یہ جو چیزیں ہیں اس کو آپ کوئی شخص مانتا ہے تو وہ شیعہ ہے اور نہیں مانتا تو وہ شیعہ نہیں ہے۔ شیعت دراصل آج کے زمانے میں کچھ بنیادی عقائد ہیں، ائمہ اثنا عشر کو معصوم ماننا، جس طرح کے انبیاء کرام معصوم ہیں اسی طرح ان کو معصوم ماننا، پھر عقیدہ رجعت ہے، پھر امام مہدی علیہ السلام کے ظہور، وہ ہونا اور وہ پیدا ہو چکے ہیں اور وہ ظہور کریں گے، اور اس کے لیے وہ دعائیں پڑھنا، اس کے لیے وہ سارا ایک معمولات ہے، وہ ہمارے شیعہ حضرات کرتے ہیں۔ تو میں یہ چیزوں پر یقین نہیں کرتا، میں اس طرح ان چیزوں کو نہیں مانتا ہوں۔ میں اصحاب کسا کی جو قابل اتباع مانتا ہوں اس کے کیا مراد ہے یہ بھی میں آج آپ کو بتاؤں گا۔ تو لہٰذا یہ اس کو ماننے والا، ان جو عقائد میں نے آپ کو بتایا وہ شیعہ ہوتا ہے، اسے آپ شیعہ نہیں کہہ سکتے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ انہیں شیعان علی کا اطلاق شروع میں ہوا تھا، لیکن جن پر شیعان علی کا اطلاق ہوا ہے، امام علی علیہ السلام ہی اہل سنت ہے، جو ہم آج کہتے ہیں اہل سنت والجماعت، یہ امام علی علیہ السلام ہی نے یہ لفظ استعمال کیا اہل سنت اور الجماع،
کہ جو علی کی جماعت سے نکل گیا باغی گروہ میں چلا گیا وہ داعی الی النار ہے، وہ جہنم کی طرف بلانے والا ہے. علی ہی وہ سنت والے ہیں اور جماعت والے ہیں، یعنی علی کے ساتھ جو جماعت ہے. اب اس پر پہلے شیعت کا اطلاق کیا گیا، یعنی شیعہ نے علی انہیں کہا گیا، لیکن وہ عربی زبان میں شیعہ کا اطلاق کیا گیا. اس کا ہمارے اردو میں اردو والا شیعہ مراد نہیں ہے کہ ہمارے یعنی وہ شیعت ہے کوئی ان کے پاس جو ہے جو آج کل کے ہمارے شیعوں کے عقائد ہے تو وہ بھی ان کی بھی وہ بھی اس چیز کو مانتے تھے. پھر میں اپنے سنی بھائیوں سے یہ کہتا ہوں کہ میں شیخین کے اوپر یعنی صحابہ کرام کے حوالے سے جو میرا موقف ہے، خاص طور پر خلفائے راشدین اور خلفائے ثلاثہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں ان پہ ترضی کرتا ہوں. ترضی کا مطلب کیا ہے؟ ان کو رضی اللہ عنہ کہتا ہوں. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو میں ام المؤمنین واجب الاحترام مانتا ہوں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کہتا ہوں. اس معاملے میں جبکہ آپ مجھے بتائیں کون سا شیعہ کہتا ہوگا؟ شیعہ تو شیخین کے حوالے سے ان کا موقف واضح ہے کہ شیعوں کا شیخین پر کیا نظریہ ہے. کیا وہ ان کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں؟ حضرت ابوبکر اور عمر ان کو رضی اللہ عنہما کہتے ہیں؟ نہیں کہتے ہیں. تو میں شیخین کے حوالے سے اپنا عقیدہ آپ کو بتا رہا ہوں، اپنا نظریہ آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن ایک بات میں اس میں آپ کو کلیئر کروں کہ صحابہ کے حوالے سے جو ہمارے سنیوں میں جو غلو پایا جاتا ہے اس کو بھی میں نہیں مانتا ہوں. میں جو تنقید کرتا ہوں، جو نقد کرتا ہوں، وہ اس غلو کے اوپر کرتا ہوں جس وجہ سے آج ہمارے ہاں دوری پائی جاتی ہے. مطلب سنی اور شیعہ کے درمیان میں دوری ہے. اور وہ دوری کس طرح بنی ہے؟ کن مسائل کی وجہ سے؟ وہ ان مسائل کی وجہ سے بنی ہے جو ہمارے ہاں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اتنا غلو کیا جاتا ہے، اتنا غلو کیا جاتا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے. مثلا حضرت ابوبکر کی شان میں ہمارے ہاں لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے، محدثین نے لکھی ہے بات کہ تمام صحابہ کرام کی صحابیت کا اگر ایک شخص انکار کر دے، یعنی 1,00,000 کم و بیش 24,000 صحابہ ان کے عقیدے کے مطابق، میرے عقیدے کے مطابق صحابیت کی الگ تعریف ہے، نظریے کے مطابق ان کے نظریے کے مطابق 1,24,000 صحابہ کی صحابیت کا اگر کوئی شخص انکار کر دیتا ہے، بدر کے صحابہ کا انکار ہو گیا، احد کے صحابہ کا، غزوہ خندق کے صحابہ، خیبر کے صحابہ، سب کا انکار، وہ شخص کافر نہیں ہوگا، وہ پھر بھی مسلمان رہے گا. لیکن اگر ایک شخص وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کر دے وہ کافر ہو جائے گا. میں کہتا ہوں یہ غلو ہے. یہ بات میں حضرت ابوبکر کی صحابیت کا منکر نہیں ہوں. پہلے میں نے ویڈیو بنائی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت ہجرت سے متعلق، اتنا اس کو اچھالا گیا، اتنا جھوٹ بولا گیا لوگوں نے، مخالفین نے سوشل میڈیا کے اوپر، علماء ہو کر یہ میں کہتا ہوں یہ جھوٹ بولتے ہیں. یہ وعاظ السلاطین ہیں، بادشاہوں کے واعظین ہیں. امویہ زمانے کے اندر انہوں نے جس طرح آج کل میڈیا چینل ہوتے ہیں نا، پرویز مشرف کے زمانے میں 10 میڈیا چینل کھل گئے، میڈیا چینل، اور ہر ایک اپنی نشریات نشر کرتا ہے، جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. یہ جو ممبر جس طرح کے جو مولوی بٹھائے گئے ہیں، رنگ برنگے کپڑے پہن کے آتے ہیں، یہ وہی اینکر پرسنوں والا کام کرتے ہیں، لڑانے والا کام کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. یہ انتہائی درجے کے جھوٹ، خاص طور پر ہمارے جو سنی طبقات کے اندر جو ہے. کیا جھوٹ بولا؟ ابو بکر صدیق کی صحابیت کا منکر، رافضی، استغفر اللہ، جھوٹ بولا مجھ پہ، الزام اور تہمت باندھی. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ تہمت باندھنے کی جو سزا ہے شریعت کے اندر موجود ہے وہ ان مولویوں کو دینی چاہیے. یہ جھوٹ بولتے ہیں نا کہ جی اس نے صحابیت کا انکار، یہ کہتا ہے کہ جی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہی نہیں تھے. یہ الفاظ میرے ہے ہی نہیں، خدا کے بندو یہ میں نے بولا ہی نہیں ہے، اور میرے اوپر آپ نے الزام لگا دیا. میں نے یہ کہا ہے، یہ الفاظ میرے ہیں کہ ہمارے ہاں جو یہ جملہ جو بولا جاتا ہے کہ کسی صحابی کے انکار کرنے والے کو کافر نہیں کہیں گے، لیکن حضرت ابوبکر کی صحابیت کا اگر کوئی منکر ہو تو وہ کافر ہوگا. میں کہتا ہوں یہ بات کرنا غلو ہے، یہ غلو ہے، کیونکہ اس کے قرآن و سنت سے کوئی دلیل موجود نہیں ہے. اور قرآن میں جہاں پر صاحبی کا لفظ آیا ہے تو اس میں نام نہیں ہے وہاں پر موجود. اس بات سے میں انکار کرتا ہوں کہ اس بنیاد پر جو تم کافر کہتے ہو یہ بات غلط ہے. ورنہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، کون اس سے انکار کر سکتا ہے؟ اور میں مانتا ہوں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ السابقون میں سے ہیں، مہاجرین صحابہ میں سے ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کی جو نسبت اور تعلق ہے وہ کس سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. مجھے ان کو بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ جو غلو کیا جاتا ہے نا ہمارے اندر، کیا غلو کہ جی سب صحابہ کی صحابیت کا انکار کر دو کچھ بھی نہیں ہوگا تمہارا، لیکن حضرت ابوبکر کی صحابیت کا انکار کر دو گے تو کافر ہوگا. یہ غلو نہیں ہے. اس میں آپ نے حضرت علی کی صحابیت کو
ختم کر دیا، حضرت عمر کی صحابیت ختم ہو گئی، حضرت عثمان کی صحابیت ختم ہو گئی، سب صحابہ کی صحابیت کو آپ نے یعنی آپ نے کہہ دیا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن اس پہ تو یہ آپ دوسروں کی تنقیص کر کے جو غلو کرتے ہو، اس کا میں مخالف ہوں. اور آپ سمجھتے ہو کہ شاید میں سنی فکر کے اوپر ہی اس کو سارا کا سارا غلط کہتا ہوں، تو یہ نہیں ہے. تو اس اعتبار سے آپ کو میری فکر کو لے کے چلنا چاہیے، میری فکر کو سمجھنا چاہیے کہ میں اصل میں جو استدلال کر رہا ہوں وہ کہاں سے کر رہا ہوں. میں استدلال، یہ بات بھی میری اپنی سنی بھائیوں کے لیے کہ آپ مجھے بتائیں کہ میں نے کبھی من لا یحضر الفقیہ سے استدلال کیا ہے، بہار الانوار سے کیا ہے، عیون اخبار الرضا سے کیا ہے، شیعوں کی کتابوں سے کیا ہے؟ کس کتاب کا میں نے حوالہ کیا، پیش کیا آپ کے سامنے؟ کبھی شیعہ کتابوں کو اپنے سامنے نہیں رکھا. میرے پاس یہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی، ترمذی، مستدرک حاکم اور اہل سنت کی حدیث کی معتبر کتابیں ہیں، اور ہمیشہ انہی کو میں نے اپنے سامنے رکھا ہے کہ یہاں سے بات کرو. اگر میں نے آپ کو یہ بتایا ہوتا کہ حضرت ابوبکر کا یہ ہجرت کا واقعہ یہ فلاں شیعوں کی کتاب میں اس طرح سے لکھا ہے، میں نے تو آپ کے سامنے بخاری سے پیش کیا. میں نے آپ کے سامنے جو صحابیت کی تعریف ہے قرآن مجید سے رکھی اور احادیث آپ کے سامنے پیش کی. اگر میں یہ کہتا ہوں کہ باغی فرقے کا جو امام ہے، باغی فرقہ وہ جہنم کی طرف بلانے والا، تو کیا یہ شیعوں کی روایت ہے؟ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ حضور نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا اللہم والی من والا وعاد من عادا، اے اللہ اس کو دوست رکھ جو علی کو دوست رکھتا ہے، اور اس کو دشمن بنا کہ جو علی کو دشمن بناتا ہے. یہ شیعوں کی روایت ہے. اور اگر میں نے یہ بات کی ہے کہ حضور نے فرمایا علی سے، فاطمۃ الزہرا سے علیہ السلام، حسن و حسین علیہ السلام سے کہ میں انا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالبتم، جنگ کرنے والا ہوں اس شخص کے ساتھ کہ جو تم سے جنگ کرے گا، اور سراپا امن و سلامتی ہوں اس شخص کے لیے کہ جو تمہارے ساتھ سلامتی رکھے گا. یہ شیعوں کی کتابیں ہیں، شیعوں کی روایتیں ہیں. یا حضور نے فرمایا قاتل عمار وسالبہ فی النار، عمار کو قتل کرنے والا اور اس کو مال لینے والا وہ جہنمی ہے. یہ شیعوں کی روایت ہے. کون سی آپ کہتے ہیں کہ جو میں نے آپ کے سامنے آج تک روایت رکھی اور وہ شیعوں کی روایت ہو؟ تو یہ الزام ہے، یہ اتہامات ہے. آپ کو مولوی گمراہ کرتے ہیں کہ آپ تک حق بات نہ پہنچے، آپ تک درست بات نہ پہنچے، اور آپ اسی پروپیگنڈے میں آ جاتے ہیں کہ جی ہمدرد تو وہ تقیہ باز وہ شیعوں کا وہ رافضی ہے. لیکن مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا. میں آج اپنے ان دوست احباب سے جو معتدل فکر کے ہیں ان کے سامنے اپنی یہ بات رکھنا چاہتا ہوں تاکہ اللہ کے لیے گواہی ہو جائے. جس طرح قرآن مجید نے ہمیں حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین او الاقربین، اے ایمان والو حق کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ، انصاف کے لیے گواہی دینے والے بنو. ہاں تمہارے اللہ کے لیے، شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہی دو، اپنے مذہب کے لیے، فرقے کے لیے، اپنے جماعت اور اپنے لوگوں کے لیے گواہی دینے والے نہ بنو. آج ہمارے ہاں مولویوں کو پتہ ہوتی ہے، فرقے باز مولویوں کو، کہ یہ بات سچ ہے، علی حق ہے، ان کو پتہ ہے، لیکن وہ پھر بھی باغی فرقے کی حمایت کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پیر صاحب نے یہ بات کی ہے، ان کے مرشد یہ بات کر رہے ہیں، ان کے استاد شیخ الحدیث مدرسے کی وہ بات کر رہے ہیں، معتمم صاحب یہ بات کر رہے ہیں، اس لیے استاد کی زبان تک نہیں ہلتی، خاص سید ہی کیوں نہ ہو. میں ایسے سیدوں کو بھی جانتا ہوں کہ جو مدرسین ہیں اور طلباء کو اس لیے مدرسوں سے نکالتے ہیں کہ وہ باغی فرقے کی مذمت بیان کر دیتے ہیں یا علی کو سب سے افضل کہتے ہیں، اس بچے کا مدرسے سے ہی نکال دیتے ہیں اس کو. ایسے سید بھی موجود ہیں کیونکہ ان کے اندر حق بات کرنے کی جرت نہیں رہی، اور بس صرف نام کے اپنے نام کے ساتھ لگاتے ہیں، جی سادات یہ شاہ، وہ شاہ ہے جی. تو قرآن نے کہا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنو. یہ شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہی کیا ہے؟ کہ میں سچ بولوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، سچ کا ساتھ دوں گا، جھوٹ کا ساتھ نہیں دوں گا. اس کو کہتے ہیں شہداء للہ. زبان سے صرف یہ نہیں کہ جی جناب شہادت دے دی، گواہی دے دی، اس کا عملی مظاہرہ. وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگر خواہ تمہاری اپنی جانوں کے اوپر ہی کیوں نہ ہو، تمہیں اپنی جان کے اوپر گواہی کیوں نہ دینی پڑے، لیکن تم نے بولنا پڑے گا. اول والدین، یا والدین کے خلاف، اول اقربین، یا رشتہ داروں کے خلاف وہ گواہی دینا ہے، اس گواہی کو دینا ہوگا. آج ہمارے ہاں وہ مسجد کا مولوی صاحب وہ اپنے فرقے کے خلاف بات کر سکتا ہے، اسے پتہ بھی ہو کہ یہ سچ بات نہیں کر رہا ہوں، یہ حق بات یہ ہے، لیکن وہ کبھی بھی وہ علی الاعلان یہ بات نہیں کرے گا.
کہ جی علی حق پر ہے. صحیح روایات ہیں, متواتر روایات ہیں, حدیث ثقلین, سب خاموش ہیں, میں نہیں سنتا ہوں. اتنا میں کہہ رہا ہوں, اس کو کوئی کسی جگہ سے نہیں بیان ہوتا. ابھی یہ مولوی صاحب طارق مسعود صاحب کا میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس دین وہی ہے جو صحابہ سے پہنچا, علماء سے پہنچا, فقہا سے پہنچا, ادھر پہنچا, ہمارے لوگوں نے اکابرین سے پہنچا. اہل البیت کا نام ہی نہیں ہے. اہل البیت یعنی علیہم السلام, انہوں نے کیوں, یہ پوری دنیا کے اندر جو مختلف حصوں کے اندر اہل البیت علیہم السلام ہیں, عراق, کوفہ, ایران تک, نشاپور تک, یہ اہل البیت علیہم السلام یہ کیوں ہیں؟ کیوں اپنے وطن سے دور ہیں؟ علی یا علی کے بیٹے وہ کیوں بے گور و کفن ہوئے؟ کیوں ان کو ستایا گیا؟ کیوں ان کی لاشیں گری؟ کیوں ان کے خاندان کو تتر بتر کیا گیا؟ انہوں نے دین نہیں پہنچایا ہم تک. دین تو یہیں سے پہنچا تھا, لیکن آپ نے آگے پہنچنے نہیں دیا. مولوی صاحب آپ نے آگے بیان نہیں کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, کتاب اللہ و عطرتی. اسی عطرت نے قرآن کو لے کر تھام کر پوری دنیا کے اندر, پورے بر اعظم, 7 بر اعظم کے اندر دین کو پہنچایا. قرآن مجید ہم تک اہل البیت علیہ السلام نے پہنچایا. انہی کے صدقے اور طفیل ہم تک آج تک قرآن مجید محفوظ ہے. انہوں نے شہادتیں دی ہیں. امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو تم بھول گئے. اور اس لیے آج آپ دیکھیں ہماری پوری سنی فکر کے اندر کہیں یہ نام نہیں ہوتا کہ دین ہم تک صحابہ اور اہل بیت سے پہنچے. نہیں, دین ہم تک صحابہ سے پہنچا, صحابہ سے پہنچا, علماء سے پہنچا, اکابر سے پہنچا. ہمارے دیوبند کے اکابر نے اس کے لیے شہادتیں دی, ہمارے دیوبند کے اکابر نے جہاد کیا تو دین ہم تک پہنچا. اہل البیت کہاں ہے؟ اور یہی حال آپ بریلویوں کا دیکھ لیں, یہی حال آپ سب لوگوں کا دیکھ لیں. اہل البیت کا ایک نام زبان پر نہیں آتا کسی کے, مسجد کے خطبوں کے اندر, ممبروں کے اوپر یہ نہیں بولتے ہیں اس چیز کو. تو یہ ان کو سوچنا چاہیے. میری فکر صرف اسی بات کے اوپر ہے کہ اگر آپ کسی جگہ یہ کہتے ہو, اگر کوئی سنی سنتا ہے نا یہ بات کہ اس کے ممبر کے اوپر لوگ یہ کہتے ہو کہ دین ہم تک اہل البیت اور صحابہ کے ذریعے پہنچاؤ, تو تب آپ میری بات کو غلط کہہ سکتے ہیں. لیکن میں نے اپنی زندگی کے اندر, اپنے مدارس کے اندر, اپنے علماء سے, اپنے اساتذہ سے, اپنے اکابرین سے یہی سنا ہے کہ دین ہم تک صحابہ کی قربانیوں سے پہنچا ہے. اس کے لیے صحابہ کٹ مرے, بالکل بلا شک و شبہ صحابہ نے اس کے لیے قربانیاں دی. جو صحابہ انصار ہیں, مہاجرون ہیں, سابقون الاولون ہیں, جو امام علی علیہ السلام کے ساتھ ہیں, ان صحابہ کی فضیلت قطعی ہے, قرآن سے معلوم ہے. اور ان صحابہ کی فضیلت کا انکار کرنے والا وہ قرآن کا انکار ہے, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. لیکن یہ صحابہ کون ہیں؟ یہ قرآن مجید پڑھ کے آپ کو معلوم ہوگا. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. یہ وہ نہیں ہے کہ پورے زندگی وہ انہی صحابہ کے خلاف لڑتے رہے. نہیں, یہ وہ نہیں ہے کہ جو فتح مکہ تک تو سارے کے سارے حضور کو ستاتے رہے, انہی صحابہ کو ستاتے رہے. وہ لوگ اس سے مراد نہیں ہے کہ ان آیات کی نزول کے وقت میں خود وہ لوگ کافر تھے. اس سے مراد وہ صحابہ ہیں جو ان آیات کی نزول کے وقت مسلمان تھے. اس لیے آپ ہمیں بیوقوف نہ بنائیے کہ جناب اس میں تو فلاں بھی شامل ہے, فلاں بھی شامل ہے. تو یہ میری جو گفتگو ہے, یہ حصہ یہ میرے سنی احباب کے لیے. یہ جو آگے میں آپ بات کر رہا ہوں یہ میرے شیعہ احباب کے لیے ہے, شیعہ دوستوں کے لیے ہے. بات یہ ہے کہ میں اس بات کو غلط نہیں سمجھتا ہوں کہ شیعہ کی جو کتابیں ہیں اس کو کوٹ کی جائے. نہیں, یعنی میں شیعوں کی کتابوں سے اگر حوالہ نہیں دیتا ہوں تو اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ وہ کتابیں غلط ہیں. میرا جو علم ہے وہ سنی علوم کے اوپر ہے, سنی کتابوں کے اوپر ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میری تعلیم, میری تربیت, میرا معاشرہ ہے. تو میں اس لیے اپنی گفتگو کے اندر سنی کتابوں کو کوٹ کر رہا ہوتا ہوں, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انصاف کے زیادہ قریب ہے. یہ انصاف کی بات نہیں ہوگی کہ میں گفتگو کرتے ہوئے شیعوں کی کتابوں کو کوٹ کروں کہ جن سے میرا بیک گراؤنڈ نہیں ہے. تو قطعاً یہ مقصد نہیں ہوتا کہ جی وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان سے کوٹ نہ کیا جائے. نہیں, میں اس چیز کو درست نہیں سمجھتا. اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ درست نہیں ہے تو یہ بات غلط ہے. نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو تاریخ ہے نا وہ دونوں کی مشترکہ ہے, وہ کوئی شیعہ سنی تاریخ نہیں ہے. جو روایات ہیں مثلا جہاں سے امام علی کا جو زمانہ ہے وہ کوئی شیعہ سنی زمانہ نہیں ہے, وہ اسلام کا زمانہ ہے, ایمان کا زمانہ ہے. اس وقت میں ہم پہچانیں گے کہ کون شخص وہ حق کے اوپر ہے اور کون شخص باطل کے اوپر ہے. اگر میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر اس زمانے میں امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے والے وہ شیعہ لوگ ہوتے تو آج میں شیعوں کے خلاف ہوتا.
اگر وہ باغی گروہ وہ ان شیعوں کا ہوتا، جس طرح مجھ سے مطالبہ کیا جاتا ہے نا کہ آپ شیعوں کے خلاف بات کیوں نہیں کرتے، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ اگر وہ باغی گروہ، یہ جو مجھ پر باتیں کی جاتی ہیں نا کہ میں شیعوں کے اوپر تنقید کیوں نہیں کرتا، ان سے اختلاف کیوں نہیں کرتا، ان سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر آج جو شیعہ لوگ ہیں وہ باغی گروہ کو اپنا امام بنا لیں اور فئہ باغیہ کے مناقب اور فضائل پڑھنا شروع کر دیں اور یزید اور اموی خاندان اور ان کے اقتدار کی دفاع کریں، تو میں سب سے پہلے پہلی صف میں شیعوں کے خلاف ہوں گا. ہاں، آج سے اس وقت سے ہی میں شیعہ کے خلاف ہوں گا کہ جس وقت یزید اور اس کے حمایتی بن جائیں گے. میں اس وقت شیعہ کے خلاف بولوں گا کہ جس وقت وہ فئہ باغیہ، باغیوں کے امام وہ اس کی سپورٹ میں لگ جائیں گے یا وہ غلو کریں گے ان معاملات کے اندر. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ عمار یدعوہم الی الجنت ویدعونہ الی النار، کہ عمار ان کو جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اور یہ عمار کو جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے. تو اب کوئی بھی شخص خواہ ناصبی ہو، خواہ سنی ہو، خواہ شیعہ ہو، وہ اگر اس فئہ باغیہ کی، اس باغی گروہ کی سپورٹ کرے اور اس کے مناقب اور فضائل کے اوپر وہ گفتگو اور مناظرے کرے، تقریریں کرے گلے پھاڑ پھاڑ کے، تو اگر وہ کتنا ہی بڑا علامہ ہی کیوں نہ ہو، یا اگر اس کے نام سے پہلے علامہ اور نام کے آخر میں جو ہے وہ کتنی بڑی نسبت کیوں نہ لگی ہو، مجھے آپ مقدمۃ الجیش میں پائیں گے، سب سے آگے مجھے آپ دیکھیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس نصوص موجود ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصوص ہیں کہ علی حق ہے، علی جدھر جاتا ہے حق ہے، اور علی کے ساتھ لڑنے والا، مخالفت کرنے والا، ممبروں کے اوپر علی کو گالیاں دینے والا، دوسروں کو حکم دینے والا کہ علی کو گالی دو، وہ باطل ہے اور علی حق ہے. تو یہ اس لیے میری جو فکر ہے اسے آپ شیعہ سنی ترازو میں تولنے کے بجائے اسے آپ حسینی اور یزیدی پلڑے میں رکھیں کہ یار مفتی ہمدرد صاحب وہ حسینی ہے یا یزیدی ہے، اللہ نہ کرے. تو آپ اس اعتبار سے اگر آپ مجھے دیکھیں گے نا، اور میں اپنی پہچان بھی یہی رکھتا ہوں اور قرآن نے بھی کہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو مسلم رکھیں. اچھا، میں ایک بات یہاں پہ بول رہا ہوں کہ اہل البیت علیہ السلام کے عصمت کے حوالے سے جو میں نے یہ بات کہی نا کہ شیعہ جن عقائد کو مانتے ہیں ان کو میں نہیں مانتا. جس طرح سے یعنی عقیدہ امامت کے اوپر شیعہ بلیو کرتے ہیں اس طرح میں نہیں کرتا ہوں کہ انبیاء کرام جس طرح معصوم ہے اس طرح ہی وہ معصوم ہے. نہیں، دیکھیں جو اصحاب قصہ ہے، جو امام علی، فاطمۃ الزہرا علیہ السلام، امام حسن و حسین، ان کی جو عصمت ہے یا ان کی جو حفاظت ہے وہ تو قرآن مجید سے اور متواتر نصوص سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رجس سے ان کو دور کرتے ہیں. یہ ام المومنین عائشہ، ام المومنین ام سلمہ اور دیگر کثیر صحابہ کرام سے یہ بات مروی ہے، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ سے. تو لہٰذا ان کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ جب امام علی کا ایک موقف مجھے نظر آ گیا کہ امام علی یہاں کھڑے ہیں اور اس کے مقابلے میں دنیا کی بڑی سے بڑی شخصیت کیوں نہ ہو، میں علی کو حق پہ کہوں گا، یہی میرا موقف ہے. امام حسن اگر ایک موقف ہے اور سامنے کتنا ہی بڑا، میں امام حسن کے ساتھ ہوں. امام حسین ہے، سامنے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں آپ کے مقدس اور مطہر قسم کے لوگ آ جائے، ہم امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہیں. اسی طرح فاطمۃ الزہرا البتول علیہ السلام اگر ان کا ایک موقف ہے تو خدا کی قسم ان کے مقابلے میں آنے والا میں کسی کی تصحیح نہیں کر سکتا. میں کہوں گا کہ فاطمۃ الزہرا علیہ السلام یہ حق پر ہے، سچ ہے، طاہرہ ہے، مطہرہ ہے. اس معنوں کے اندر میں اہل البیت کی اتباع کی بات کرتا ہوں، اس معنوں کے اندر کہ آپ مثلا اکثریت تو یہی کہہ رہی نا، جیسے ابن تیمیہ یا دیگر لوگوں نے کہ جناب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حق پہ تھے اور فاطمۃ الزہرا علیہ السلام سے خطا ہوئی. آج بھی مولوی کہتا ہے نا، مولوی صاحب آپ کے پاکستان کے ہی مولوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں اس معاملے میں حضرت ابوبکر حق پہ، فاطمۃ الزہرا سے خطا ہوئی تھی، معاذ اللہ استغفر اللہ. تو اگر یہ لوگ الثقلین کو قابل اتباع مانتے، اگر ان کا یہ عقیدہ ہوتا کہ رسول اللہ نے فرمایا قرآن اور عطرت چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو کبھی یہ بات یہ کرتے کہ فاطمۃ الزہرا علیہ السلام وہ خطا پر ہے؟ کبھی کرتے؟ یہ نہیں کرتے. تو میں اس معنوں میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ اہل البیت کی اتباع کیجئے کہ جہاں اہل البیت کا موقف جن معاملات کے اندر آ گیا، باقی دیگر جو مسائل ہیں، فقہ کے مسائل ہیں کہ نماز ہاتھ چھوڑ کے پڑھنی ہے، کھول کے پڑھنی ہے، اب میرے پاس تفصیلات نہیں آئی ہیں ان چیزوں کی. تو جب میرے پاس، جب تک اہل البیت کی تصریحات میرے پاس ان معاملات میں نہیں ہیں،
تو میں اسی کی پیروی کروں گا نا جس معاشرے میں ہم پیدا ہوئے ہیں، جس معاشرے کے اندر جہاں پہ ہم نے تعلیم حاصل کی ہے، جو کتابیں ہم نے پڑھی ہیں. تو میں تو ان باتوں کی آپ کو دعوت نہیں دے سکتا ہوں کہ جو ہم نے پڑھی ہی نہیں ہے. اور یہ ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، مستدرک حاکم، مسند احمد کے اندر، ان سب کے اندر یہ روایات موجود ہیں. فاطمۃ الزہرا علیہ السلام کا موقف، امام علی علیہ السلام کو طلقاء کے حوالے سے موقف، امام حسین کا یزید کے خلاف موقف، اور امام حسن علیہ السلام کا امیر الطلقاء کے خلاف موقف، یہ ہماری کتابوں میں موجود ہے. تو لہٰذا ہم اہل البیت کی اتباع کریں، ہم اہل البیت کی اتباع کریں. اس معنوں کے اندر میں بات کرتا ہوں. اگر کوئی شخص اس اتباع سے یہ سمجھ رہا ہے کہ میں وہ شیعہ فکر یا شیعہ نظریات کی پیروی کرنے کا آپ کو کہہ رہا ہوتا ہوں، تو قطعاً میرا اس کا مقصد نہیں ہے، قطعاً یہ مقصد، یہ مراد نہیں ہے، یہ باتیں مراد نہیں ہے میری. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو قرآن مجید اور اہل بیت علیہم السلام کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، الثقلین کو سمجھنے، اس پر تدبر کرنے، قرآن پر تدبر کرنے کی توفیق دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.